السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم فارغات اور معزز طالبات، آج ہمارا موضوع ہے فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل کے درس میں ہم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے سلسلے میں کچھ بنیادی باتیں ہم نے معلوم کی کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد محبت کیا کرتے تھے۔ بیٹیوں میں سب سے چہیتی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ رضی اللہ عنہا ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آتی تو اللہ کے نبی استقبال میں آگے کھڑے ہو جاتے اور آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کا استقبال کرتے اور پیشانی میں اللہ کے نبی بوسہ دیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے کل آپ کا وہ مشہور جملہ ہم نے نقل کیا تھا۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ فرمایا اپنی بیٹی کے سلسلے میں کہ فاطمہ جو ہے میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، فمن اغضبها اغضبنی، جس نے فاطمہ کو غصہ دلایا تو گویا کہ اس نے مجھے غصہ دلایا۔ اور خود فاطمہ رضی اللہ عنہا وقتاً فوقتاً اپنے باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتی تھی انا انصرک یا ابتا، اے ابو جان میں آپ کی مدد کروں گی۔ سبحان اللہ، کم سنی میں، عمر کے اس چھوٹے مرحلے میں سبحان اللہ اپنے باپ کی اس قدر آپ قدر کیا کرتی تھی رضی اللہ عنہا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر سے واپس آتے، حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا یہ معمول تھا کہ جب باہر سفر سے واپس آتے اور مدینے میں داخل ہوتے، صبح کا وقت ہوتا تو اللہ کے نبی مسجد میں داخل ہوتے، 2 رکعت نماز ادا کرتے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد سب سے پہلے جس گھر کی طرف آپ متوجہ ہوتے وہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا گھر ہوا کرتا تھا۔ اور جب تک فاطمہ رضی اللہ عنہا سے آپ ملاقات نہ کر لیتے اور آپ سے گفتگو نہ کر لیتے تو اس وقت تک آپ کو تسلی نہ ملتی تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر محبت کیا کرتے تھے، اس سے بیٹی کے ساتھ آپ کا جو لگاؤ تھا ہم جو ہے اندازہ جو ہے لگا سکتے ہیں۔ اور آپ رضی اللہ عنہا کے چند اہم القاب ہیں جنہیں اہل علم نے ذکر کیا۔ مشہور جو لقب ہے فاطمہ رضی اللہ عنہا کا وہ الزہرا ہے، اور قرآن و احادیث میں اس سلسلے میں کوئی صریح دلیل ہمیں نہیں ملتی ہے اور نہ کتب سیرت میں کہ عہد رسالت میں اللہ کے نبی نے کبھی جو ہے آپ کو زہرا کہا ہو، ایسی کوئی روایت ہمیں نہیں ملتی ہے۔ لیکن کئی ایک کتابوں میں بعد میں جو کتابیں لکھی گئیں مطلب سیرت پر، تو ان میں علماء نے آپ رضی اللہ عنہا کے ساتھ الزہرا یہ لقب جو ہے اضافہ کیا، جیسا کہ امام ابن عبد البر المالکی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جیسے کبار علماء نے اپنی کتابوں میں فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ الزہرا کا جو ہے یعنی یہ لقب جو ہے ایڈ کیا، اضافہ کیا۔ اور زہرا کے معنی ہوتے ہیں خوبصورت کے اور چمکدار اور روشن والی چیز، اور فاطمہ رضی اللہ عنہا سبحان اللہ بہت خوبصورت تھیں۔ اور اہل علم نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والی عادات و اطوار، اخلاق و عادات میں یعنی آپ رضی اللہ عنہا تھیں۔ اللہ کے نبی جیسے چلتے تھے ویسے آپ چلا کرتی تھیں، اللہ کے نبی کے جو عادات و اخلاق اور اطوار تھے ویسے آپ رضی اللہ عنہ کے عادات و اطوار تھے، تو اسی لیے آپ کو زہرا کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا لقب جسے اہل علم نے ذکر کیا وہ ہے یعنی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ایک لقب بتول بھی ہے، اور بتول کے معنی ہوتے ہیں دنیا سے تعلق ختم کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی سے مکمل جو ہے تعلق کو قائم کر رکھنا، اس کو جو بتول کہتے ہیں۔ تو گویا کہ آپ رضی اللہ عنہا کا ایک لقب بتول تھا، کیونکہ آپ اللہ تبارک و تعالی سے کثرت سے رجوع کرنے والی تھیں، اور عام خواتین کی جو محفلیں ہوا کرتی تھیں ان میں زیادہ تر آپ شریک نہیں ہوتی تھیں۔ دنیاوی معاملات سے آپ رضی اللہ عنہا کو زیادہ دلچسپی نہ تھی، اسی لیے آپ کو البتول کہا جاتا ہے، دنیا سے لا تعلقی رکھنے والی خاتون البتول۔ اور اسی طرح آپ کے القاب میں ایک لقب ام ابیہا ہے، اور آپ جانتے ہیں ام ابیہا کا مطلب اپنے باپ کی ماں۔ سبحان اللہ،
آپ رضی اللہ عنہا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حد درجہ خیال رکھا کرتی تھی، بہت محبت کرتی تھی اپنے جو ہے ابو سے، اسی لیے مختلف مواقع پر یا ابتا کہا کرتی تھیں آپ، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یعنی بستر مرگ پر تھے، موت کے بستر پر بالکل زندگی کے آخری ایام میں تھے، اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تکلیف محسوس کر رہے تھے، اس موقع پر ماں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے دیکھ کر کہا کہ اے ابو جان آپ کی یہ تکلیف کہہ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو جو ہے بہ رہے تھے۔ تو فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے ابو کا بہت خیال رکھا کرتی تھیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس موقع پر بہت زیادہ غم جس کا آپ نے سامنا کیا، اور بڑی صابرہ جو ہے خاتون تھیں آپ، سبحان اللہ، بچپن سے آپ نے مختلف جو ہے بڑے بڑے مصائب کا جو ہے سامنا کیا، اس سے بڑی اور کیا مصیبت ہو سکتی ہے آپ کی زندگی میں، اور بڑا صدمہ کیا ہو سکتا ہے کہ جب آپ عمر کے چھوٹے جو ہے یعنی مرحلے سے گزر رہی تھیں، اسی وقت آپ نے اپنی جو ہے والدہ یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو آپ نے کھو دیا، اور اسی طرح سے آپ کی زندگی میں بہت سے اہم یعنی امور پیش آئے، جس میں سب سے بڑا معاملہ تو آپ کی موجودگی میں جن سے سب سے زیادہ آپ محبت کیا کرتی تھیں یعنی والد محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ اور وہ مشہور واقعہ آپ جانتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات کا وقت قریب تھا تو اس موقع پر ماں عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ آتی ہیں، اور جب حضرت فاطمہ آتی ہیں رضی اللہ عنہا، تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ جیسے اللہ کے نبی چلتے تھے ویسی چلن تھی اور ویسے چلتی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، آئیں چلتے ہوئے اور اللہ کے نبی کے قریب بیٹھ گئیں، تو اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ کو طلب کیا کہ قریب آؤ۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی کے قریب ہوتی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں کچھ بات کہی، تو جس سے آپ رو پڑی، اور پھر اللہ کے نبی نے طلب کیا اور پھر آپ نے کچھ بات کہی، تو اس بات کو سن کر آپ کے چہرے پر ہنسی آئی اور آپ مسکرانے لگ گئیں۔ میں عائشہ رضی اللہ عنہا کو تعجب ہوتا ہے کہ پہلی بار اللہ کے نبی نے کان کے قریب یعنی آپ نے حضرت فاطمہ کے کان میں کچھ کہا تو رو پڑی، دوسری مرتبہ کہا تو ہنس پڑی، تو کیا سبب ہے؟ دریافت کیا حضرت فاطمہ سے اللہ کے نبی نے کیا کہا جس کی وجہ سے پہلی بار تم رو پڑی اور دوسری بار ہنس پڑی؟ تو فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ما کنت لافشی سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول کے راز کو فاش کرنے والی اور ظاہر کرنے والی نہیں ہوں۔ تو بہرحال اللہ کے نبی نے کیا کہا یہ حضرت فاطمہ نے نہیں بتایا، اور جب اللہ کے نبی کی وفات ہو جاتی ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بے قرار رہتی ہیں کہ آخر ہم جانیں کہ کیا کہا اللہ کے نبی نے۔ وفات رسول کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ سے وہی واقعہ جو ہے پوچھتی ہیں اس واقعے کے بارے میں، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا پہلی بار اللہ کے نبی نے مجھ سے یہ کہا کہ اے فاطمہ تم یعنی یہ جان لو کہ حضرت جبریل علیہ السلام ہر سال جب میرے پاس رمضان میں تشریف لاتے تو میں ایک مرتبہ قرآن جو ہے یعنی ختم کیا کرتا تھا، جتنی آیتیں نازل ہوئیں وہ ایک مرتبہ میں سنا دیا کرتا تھا، اور اس مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام سے میں نے 2 مرتبہ قرآن مجید یعنی آپ سے جو ہے میں نے مراجعہ کیا ہے، اور گویا کہ میری وفات کا وقت قریب آ چکا ہے، تو جیسے ہی میں نے یہ سنا تو میں رو پڑی، اور دوسری مرتبہ اللہ کے نبی نے طلب کیا اور کہا کہ سب سے پہلے میرے اپنے گھر والوں میں مجھ سے ملنے والی تم ہو، یعنی میری وفات کے بعد سب سے پہلے وفات پانے والی تم ہو، اور مطلب فرشتوں نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ بشارت دی ہے کہ جنتی عورتوں کی سردار تم بنو گی، جنتی عورتوں کی سردار تم رہو گی۔ یہ جو ہے اللہ کے نبی نے جب کہا تو آپ کے چہرے پر ہنسی آئی۔ تو بہرحال بڑی عظیم جو ہے صحابیہ ہیں یہ فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت فاطمہ سے کہا، دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور آخرت اور فکر آخرت کہ اے فاطمہ سلینی من مالی شیئا، کہ میرے اپنے مال میں سے جو چاہے تم مانگ لو، فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، کہ میں تم سے اس دنیا میں حد درجہ محبت کرتا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ کل قیامت کے دن میں تمہارے کچھ کام آ سکوں گا، میں اللہ کے مقابل میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ یہ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا، کیونکہ سب سے زیادہ محبت اللہ کے نبی اپنی بیٹی سے کیا کرتے تھے، بیٹیوں میں، تو اس موقع پر آپ نے اس کو ظاہر کر دیا۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہی انسان کو جو ہے یعنی جہنم سے بچا سکتی ہے۔ اور اسی طرح آپ نے ایک دوسرے موقع پر فرمایا، اپنے
انصاف کو واضح کرنے کے لیے سب سے زیادہ تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کو چاہتا ہوں. اس کے باوجود اگر فاطمہ نے چوری کی، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں جو ہے یعنی ان کا ہاتھ کاٹ دیتا. یہ اس موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا جب اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے ایک عورت جس نے چوری کی اس کے حق میں آپ سفارش کر رہے تھے کہ اے اللہ کے نبی آپ اس کا ہاتھ نہ کاٹیں، چھوڑ دیجئے، تو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی نے کہا اے اسامہ یہ اللہ تعالیٰ کی حد ہے، چوری کرنے والے کے ہاتھ کو کاٹنا یہ اللہ کی حد ہے، کیا تم اللہ کی حد میں سفارش کر رہے ہو؟ اور اس موقع پر آپ نے فرمایا اے اسامہ سن لو، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا. تو بہرحال اللہ کے نبی بڑے انصاف پسند تھے، اور بہرحال فاطمہ رضی اللہ عنہ کی سیرت ہے. آپ رضی اللہ عنہ بڑی جو ہے نیک خاتون تھیں، پاک باز تھیں، متقی تھیں، صابرہ خاتون تھیں، اللہ سے رجوع کرنے والی خاتون تھیں. زیادہ سے زیادہ آپ جو ہے اللہ سے رجوع کرتی تھیں اور صبر بھی کیا کرتی تھیں. بڑی آزمائشیں آئیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب شادی ہوئی، شادی کے بعد ایسے جو ہے لمحات بھی ہماری زندگی میں آئے کہ بس ایک معمولی بستر ہمیں میسر اور گھر میں زیادہ جو ہے انتظامات اور سہولیات بھی نہ تھیں. ہم خود محنت کر کے جو ہے یعنی گھر کے سارے یعنی کام کاج کر لیا کرتے تھے. تو اسی موقع پر حضرت فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہما کو اللہ کے نبی نے تسلی دلاتے ہوئے کہا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سونے سے پہلے 30 اور 30 مرتبہ پڑھ لیا کرو. یہ آپ نے انہیں کہا کہ یہ اس کا جو ہے علاج ہے اور اس سے آپ کو جو ہے یعنی راحت ملے گی. تو یہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی کی بڑی عظیم جو ہے بیٹی ہیں. آپ رضی اللہ عنہا کی وفات اللہ کے نبی کی وفات کے چند مہینوں کے بعد ہوتی ہے، یعنی سن 11 ہجری ہی میں آپ بھی وفات پا جاتی ہیں. 11 ہجری کا مطلب اللہ کے نبی بھی 11 ہجری میں وفات پائے اور آپ ربیع الاول میں اگر وفات پائے صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رمضان کے مہینے میں وفات پاتی ہیں. اور آپ کی تاریخ وفات میں قدر تھوڑا بہت اختلاف ہے، لیکن کئی علماء نے کہا کہ آپ رمضان میں وفات پاتی ہیں سن 11 ہجری میں. اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت آپ رضی اللہ عنہ کو غسل دیتے ہیں. غسل دینے والے اسماء بنت عمیس اور آپ کے شوہر علی رضی اللہ عنہ تھے. اور اسی طرح سے قبر میں اتارنے والے فضل بن عباس رضی اللہ عنہ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ کو قبر میں اتارا. اور آپ کی نماز جنازہ پڑھانے والے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ تھے، جنہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نماز جنازہ پڑھائی. المہم آپ رضی اللہ عنہا کی یہ مختصر سیرت رہی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اپنے اعمال و اقوال میں خلوص و للہیت عطا فرمائے. دین کی خدمت زندگی کی آخری سانس تک کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جس علم سے ہمیں مالا مال کر رہا ہے اس علم کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں علم نافع بنائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.